स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए सिंध असम्बली का इजलास जारी है। ऐवान में मौजूद 157 अरकान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह और एमक्यूएम की सोफिया सईद शाह में मुकाबला है। दोनों ओहदों के लिए खुफिया राय शुमारी के जरिए वोटिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है और नौ मुंतखब स्पीकर हलफ बर्दारी के बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कराएगा। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के एंथोनी नवीद और एमक्यूएम के राशिद खान के दरमियान मुकाबला है। इजलास के आगाज में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल पीटीआई के 9 आजाद और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। दूसरी जानिब वजीर आला का इंतखाब कल होगा। सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट के एलामिये में कहा गया है कि वजीर आला के लिए उम्मीदवार आज दोपहर 1 से 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं और शाम 6 बजे वजीर आला के उम्मीदवारों के कागजात की पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। शाम 7 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी आवेजा की जाएगी। तो इस वक्त ऐवान में अक्सरियत रखने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद अवैस शाह स्पीकर सिंध असम्बली के लिए नामजद हैं और नवीद एंथोनी डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार है। जबकि इस वक्त सिंध असम्बली का इजलास जारी है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो रहा है। स्पीकर सिंध आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास है और स्पीकर के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होता है, जिसके लिए इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है और सब पहले स्पीकर के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर के लिए भी वोटिंग होगी। ऐवान में अक्सरियत रखने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद अवैस शाह स्पीकर सिंध असम्बली और नवीद एंथोनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। जबकि सूबाई असम्बली में दूसरी बड़ी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान ने सोफिया शाह को स्पीकर और राशिद खान को डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया है। एमक्यूएम का वजीर आला सिंध के लिए उम्मीदवार लाने का फैसला। जराये का कहना है एमक्यूएम की जानिब से अली खुर्शीदी वजीर आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राफी हुसैन से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए एमक्यूएम ने वज़ीर आला सिंध के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला कर लिया है और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आला सिंध की नामजदगी के लिए नाम फाइनल किया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने रुकने सिंध असम्बली अली खुर्शीदी को वज़ीर आला सिंध के लिए नामजद कर दिया है। अली खुर्शीदी PS 119 से कामयाब हुए हैं। वो पहले भी ऐवान में पार्लियामानी लीडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। राब्ता कमेटी ने अब उनका नाम वज़ीर आला सिंध के लिए फाइनल कर दिया है। कुछ देर बाद अली खुर्शीदी जो सेक्रेटेरिएट है सिंध असम्बली का, वहां पर अपने कागजात नामजदगी वज़ीर आला सिंध के लिए जमा कराएंगे। वज़ीर आला सिंध के लिए जो वोटिंग है वो पीर के रोज होनी है और एमक्यूएम ने अब पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अपना वज़ीर आला सिंध लाने का जो है वो उम्मीदवार लाने का फैसला कर लिया है और अली खुर्शीदी को इसके लिए फाइनल कर दिया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया राफे। आज असम्बली का हलफ उठाने वालों को वेलकम करता हूं। मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया कि सूबे की बेहतरी के लिए हम सब एक बेहतर किरदार अदा करेंगे। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि मुल्क में इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारे 12 कारकुनान शहीद हुए हैं। कराची में बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। दहशतगर्दी ने भी दोबारा जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाली हुकूमत के लिए दहशतगर्दी का मुकाबला करना बड़ा चैलेंज होगा। बहादुर अफवाज के जवानों ने भी दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए शहादत पेश की है। जिन मेंबर्स ने वोट उठाया है उन सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वेलकम भी करना चाहता हूं और ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस असेंबली को मस्बत तरीके से चलाने के लिए और इस सूबे के लोगों की खिदमत करने के लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की खिदमत करने के लिए वो हम सब एक बेहतर रोल अदा करेंगे। कुछ फातिहा के लिए साथी अब्दुल अजीज जुनेजो मरहूम, अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया, उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 कारकुन शहीद हो गए थे इलेक्शन मुहिम के दौरान। इन दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए हमारी बहादुर अफवाज के कई जवान शहीद हुए, उन सब के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ। हमारी पुलिस ने भी जो शहादतें नोश फरमाई हैं पिछले 5 महीने, उन सब के लिए भी मैं चाहूँगा कि असेंबली के मेंबरान दुआ करें। I am sorry you have to sit down. I had already asked you to please sit down. There is election going on. आप डिस्टर्ब ना करें हाउस को. Please sit down. I'll give you time after the election. मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप जो बोलना है आप बोल लें। आप बैठ जाएं, पहले आप बैठ जाएं। This is not the election commission.
This is not the election commission. آپ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس. وہ تو آپ کی پرانی عادت ہے. I can't help you on that. کے پی میں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی کمیٹی کی مشاورت مکمل. صوبائی کابینہ کے مجوزہ نام منظوری کے لیے بانی پی ٹی آئی کو بھیجے جا رہے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے الگ سے. جی اپڈیٹ کیجیے. جی خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے جو قائم کمیٹی تھی انہوں نے مشاورت مکمل کر لی ہے اور صوبائی کابینہ کے لیے مجوزہ نام پارٹی کے بانی قائد عمران خان کو منظوری کے لیے بھی بھیجے جا رہے ہیں اور عمران خان کی منظوری کے بعد کابینہ میں عمران کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا. صوبائی کابینہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر 15 سے 20 افراد پر مشتمل ہوگی اور اس کابینہ میں وزراء کے علاوہ ایڈوائزر اور مشیر شامل ہوں گے. اور ایڈوائزر اور مشیروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ممبران جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے کابینہ کے سابق کابینہ کے ممبر تھے اور اس مرتبہ الیکشن نہیں جیت سکے ان میں سے اکثر کو جو ہے تو اس کابینہ میں دوبارہ ایز اے ایڈوائزر اور مشیر کے طور پر لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی جو بانی قائد ہیں عمران خان کی خواہش ہے کہ کسی خاتون کو وہاں پہ نامزد کیا جا رہا ہے اور ان کو منتخب کرانے کے لیے کہا گیا ہے. تو اس میں چونکہ اس وقت ریزرو سیٹوں کا اعلان نہیں ہوا ہے تو امکان یہی ہے کہ چترال سے جو خیبر پی ٹی آئی کی واحد جنرل نشست پر منتخب ہونے والی خاتون ممبر ہیں سریا بی بی ان کے نام کو غور ہے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کے امکانات زیادہ ہیں کہ ان کو ڈپٹی اسپیکر کے لیے منتخب کیا جائے. ٹھیک ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. بلاول بھٹو نے کہا کوئی سمجھتا ہے کہ کراچی میں دوبارہ بدامنی لا سکتا ہے تو نہیں ہونے دیں گے. پی ٹی آئی نے زیادہ نمبر ہونے کے باوجود شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کا راستہ نہیں روکا. بانی پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف کو خط کی کوئی اہمیت نہیں. یہ سمجھتے ہیں جو میرے کارکن شہید ہوئے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا. جہاں میرا سیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا میں خاموش ہو جاؤں گا. وہ بالکل نہیں ہو سکتا. سنی اتحاد کونسل کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہا ہے میں بھی شکریہ کہے گا پی ٹی آئی کو بھی شکریہ کہے گا اس لیے کہ پی ٹی آئی زیادہ نمبرز ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شہباز شریف صاحب کا راستہ روکے. وہ پیپلز پارٹی یا دوسرا سیاسی جماعتوں سے بات کر خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے وہ نہیں کریں گے. جو آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف اس خط کے نتیجے میں ان کی جو اصلیت ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے نظر آئے گا. ایم کے پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو جو چاہیے وہ ہمیں نہیں چاہیے. ان لوگوں نے جبر کے دور میں صدارت اور وزارت کی کھینچتانی کی. ایم کے بیک فٹ پر نہیں فرنٹ فٹ پر ہے. آئینی ترامیم سامنے رکھیں گے سب کے چہرے عیاں ہو جائیں گے. فاروق ستار کہتے ہیں وزارتیں چاہیے نہ اقتدار میں حصہ. یہ ہمیں چاہیے نہیں. ہمارے لیے عزت کافی ہے اور اپنا نظریہ کافی ہے. صدارت وزارت وہ لوگ جنہوں نے جبر کے دور میں صدارت میں وزارت کی کھینچتانی کی جنہوں نے مارشل اللہ میں آمریت کی ملاوٹ کی جنہوں نے مذہب میں فتنہ پرستی کی فتنہ پروری کی ہے وہ اور ہم فرق رکھتے ہیں. گورنرشپ کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں. کامران ٹیسوری بھائی ہی ایم کیو ایم کے گورنر کے نامزد کردہ امیدوار ہوں گے. اسپیکر کا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑیں گے اور پیپلز پارٹی کو بہت ٹف ٹائم ملے گا صوبے میں بھی اور مرکز میں جہاں پالیسی سازی اور فیصلہ سازی ہوگی. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن میں جا کر بیٹھے. ہمارے لیے تو ایک مشکل ہی فیصلہ ہے. یہ تو کانٹوں کی سیج ہے نا. مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب. سبطین خان نے نو منتخب اسپیکر سے حلف لیا. ملک احمد خان کو 224 ووٹ ملے. سنی اتحاد کونسل کے احمد خان کو 96 ووٹ ملے. مریم نواز نے ملک احمد کو تھپکی دے کر مبارکباد دی. ملک احمد خان نے اسپیکر کی نشست سنبھال کر ڈپٹی اسپیکر کے لیے ووٹنگ کروائی. نون لیگ کے ملک ظہیر اقبال 220 ووٹ کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے. سنی اتحاد کونسل کے معین ریاض نے 103 ووٹ حاصل کیے. شیڈول جاری کر دیا گیا. کاغذات نامزدگی آج جمع کرائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کل ہوگا. پہلی بار خاتون امیدوار مریم نواز نون لیگ کی نامزد کردہ ہیں. پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار تبدیل کرتے ہوئے رانا آفتاب احمد خان کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے.
وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کل ہوگا، انتخابی شیڈول جاری کر دیا گیا۔ کاغذات نامزدگی آج شام 5 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ پڑتال کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون نے مریم نواز کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ پارٹی ترجمان کہتی ہیں مریم نواز منتخب ہو کر ویژن پنجاب کا اعلان کریں گی۔ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا اعزاز ان کو حاصل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انشاءاللہ منتخب ہو کر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ خود اپنے ویژن کا اعلان کریں گی جو وہ پنجاب کے لوگوں کے لیے دیکھ۔ پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد امیدوار تبدیل کر دیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے میاں اسلم اقبال کی جگہ رانا آفتاب احمد خان کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ رانا آفتاب احمد کہتے ہیں کل جمہوری انداز میں الیکشن لڑیں گے۔ یہ موروثی سیاست نہیں ہے، میرا کوئی باپ دادا کوئی وزیر یا نہیں سفیر نہیں رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا کمال ہے کہ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کے اشتراک سے مجھے امیدوار بنایا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو پرسوں انشاءاللہ ہم بڑے اچھے انداز میں جمہوری انداز میں بھرپور طریقے سے یہ الیکشن لڑیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے ٹویٹر پر لکھا بانی نے میاں اسلم اقبال کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا تھا، لیکن ان کی گرفتاری کے لیے پورے صوبے کی پولیس بھیجی گئی۔ میاں اسلم اقبال کی مشاورت سے رانا آفتاب احمد کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ رانا آفتاب احمد 5 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ اور اب موسم کی بات کریں گے۔ چترال میں شدید برفباری نے لوگوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ اپر چترال بروغل روڈ آمد و رفت کے لیے مکمل بند ہے۔ مقامی لوگ برف پر میلوں پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگوں کو خوراک کے حصول میں انتہائی پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے روڈ فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سید ناصر سے، بتائیے گا۔ برف کے بعد چترال کے بالائی علاقوں میں سرد ہواؤں نے راج جما لیا ہے۔ برف سے کھیلنا بچوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینک کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چترال بوروغل روڈ اس وقت بھی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ مقامی لوگ برف پر میلوں پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو خوراک کے حصول میں انتہائی تکالیف کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جدید مشینری کے ذریعے روڈ صاف کر کے لوگوں کو مشکل سے نکالا جائے۔ جی چلاس میں تتا پانی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ قراقرم کی بحالی کا کام تاخیر کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شفیع اللہ سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی رات گئے جو ہے کہ بھاری لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے جو ہے کہ شاہراہ قراقرم مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، جبکہ گلگت اور چلاس کے مابین جو سیکشن ہے وہ بھی بلاک ہے۔ شاہراہ کی بندش سے جو ہے کہ گاڑیوں کی کافی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جس میں ہزاروں مسافر جو ہے کہ پھنسے ہوئے ہیں، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اور جبکہ رات گئے ضلعی انتظامیہ سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایف ڈبلیو حکام کو جو ہے کہ واضح ہدایات کی گئی تھی کہ الگ صبح ہوتے ہی جو ہے کہ شاہراہ کی بحالی کے لیے کام شروع کیا جائے، تاہم جو ہے کہ کام جو ہے کہ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ شفیع اللہ۔ پاکستان بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی۔ دوران مہم 26,55,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 2021 کے بعد سے بلوچستان میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ 2.5 سال بعد مختلف اضلاع کے ماحول میں پولیو کی دوبارہ موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔